بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں رخسانہ ملک۔ اس وقت کچھ انتہائی اہم خبروں کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ صورتحال بہت نازک ہے۔ خلاصہ درج ذیل ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سمندر میں ایک نیا محاذ کھل چکا ہے اور پاکستان نیوی نے بھارتی کشتیوں کو حراست میں لے لیا ہے۔ اس وقت بھارتی میڈیا ہنگامہ آوری پر اٹھ کھڑا ہوا ہے اور شواہد کے مطابق ایک بڑا فالس فلیگ آپریشن بھارت کی جانب سے ہاتھ میں آیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ بھارت اس بار سمندر کی گہرائیوں ڈیپ سی میں بڑا آپریشن کرنا چاہتا ہے، مگر پاکستان نیوی نے ایک بڑا وار کرنا اور بھارت کو حیران کر دینا تھا اور وہی ہوا۔ میں آپ کو ایک ایک کر کے تمام تفصیلات بتاؤں گی۔ اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیز لائک کریں، کومنٹس میں لازمی پاکستان زندہ باد لکھتے ہیں اور چینل سبسکرائب کرنے والوں سے گزارش ہے کہ سبسکرائب بھی کر لیں۔ یہ صرف نیوی کی خبر نہیں، میرے پاس دو اور اہم اپڈیٹ بھی ہیں، ایک زمینی فورسز سے متعلق اور ایک فضائی ایئر سپیس سے متعلق۔ گزشتہ چند دنوں سے ہم فوجی بلڈ اپ ڈاٹمز اور دیگر اشاروں کو نوٹس کر رہے ہیں اور پرزے جوڑ کر صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے پاکستانی سیکیورٹی ذرائع بتا رہے ہیں کہ بھارتی زمینی فورسز پچھلے 72 گھنٹوں سے لائن آف کنٹرول اور انٹرنیشنل بارڈر کے قریب چھوٹے چھوٹے گروپس کی شکل میں خاموشی سے حرکت کر رہی ہیں تاکہ سیٹلائٹ فٹ پرنٹ سے بچا جا سکے۔ یہ چھوٹے پیکٹس میں آنے کی وجہ سے یہی بتائی جا رہی ہے کہ وہ سیٹلائٹ مانیٹرنگ سے بچنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف پاکستانی ایک انٹیلیجنس ISR طیارہ بھاولپور سے اڑایا گیا ہے جس نے اہم نگرانی اور ریکنائن ڈیٹا حاصل کیا ہے اور بھارت کی تیاریوں پر پاکستان کی نظر برقرار ہے۔ بھارت خاموشی سے کام کر رہا ہے مگر ہم نے ان پر نگاہ رکھی ہے۔ دوسری طرف پاکستانی ایک انٹیلیجنس ISR طیارہ بھاولپور سے اڑایا گیا ہے جس نے اہم نگرانی اور ریکنائنس ڈیٹا حاصل کیا ہے اور بھارت کی تیاریوں کو پاکستان کی نظر برقرار رکھا ہے۔ بھارت خاموشی سے کام کر رہا ہے مگر ہم نے ان پر نگاہ رکھ رکھی ہے۔ تیسری نکتے پر پچھلے بلاگ میں نے بتایا تھا کہ بھارت کے ایئر ٹریفک سسٹم میں خلل آیا ہے۔ تقریباً 100 سے زائد ڈومیسٹک فلائٹس متاثر ہوئی ہیں۔ ہم دلی اور ممبئی ایئرپورٹس نے انٹرنیشنل ڈسٹربشن کی ایڈورٹائزمنٹس جاری کی ہیں۔ میڈیا نے ابتدائی طور پر اس خلل کو سائبر حملہ کن قرار دیا ہے، الزام پاکستان پر لگایا ہے، مگر جب سوالات بڑھے تو انہوں نے اسے تکنیکی گلچ کہہ دیا۔ بعد ازاں جے پور اور لکھنؤ ایئرپورٹس نے بھی ایڈورٹائزریز جاری کی۔ اس سارے معاملے کو اگر ہم ایگویشن میں ڈالیں تو بہت کچھ واضح ہو جاتا ہے کہ بھارت کا کیا پلان ہے، اور یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سمندری محاذ پر بڑا ایڈونچر چاہتا ہے۔ سمندر کے حوالے سے اہم بات، DGSPR سے ملاقات میں یہی بات سامنے آئی کہ بھارت ڈیپ سی میں کارروائی کرنا چاہتا ہے جہاں ٹریکنگ یا عام رسائی مشکل ہے تاکہ بعد میں پروپیگنڈا کر سکے یا اپنی ناکامی کو چھپا لے۔ اسی وجہ سے وہ ڈیپ سی کو ہدف بنا رہا ہے، مگر پاکستان نے اس کی پلاننگ کو ناکام بنا دیا۔ مزید یہ کہ جو معاملہ اجاز ملا کا تھا جسے بھارت نے پکڑ کر سائبیل کر کے دعویٰ بنانے کے لیے استعمال کرنا چاہا، پاکستان نے اس ملا کی گرفتاری اور شواہد عوام کے سامنے رکھ کر بھارت فالس فلیگ کی کوشش کو بھی ناکام کر دیا۔ اسی دوران پاکستان نیوی نے گوادر کراچی کے نوٹم ایریا میں بھارتی ایک کشتی کو قبضے میں لے لیا۔ بھارتی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ ماہی گیر کشتی تھی اور عملہ بھارتی تھا۔ 8 افراد پکڑے گئے، 7 گجرات سے، ایک مہاراشٹر سے، جبکہ پاکستان کہہ رہا ہے کہ یہ نوٹم ایریا میں آئی تھی، لہٰذا ضبط کی گئی۔ اس تنازع میں دو ممکنہ سیناریوز سامنے آئے ہیں۔ یہ کشتی وقتاً بھارت کے نوٹم ایریا سے ہو کر پاکستان کے نوٹم ایریا میں داخل ہوئی، تو پھر بھارتی کوسٹ گارڈز کہاں تھے؟ یا یہ جان بوجھ کر بھیجی گئی تھی تاکہ پاکستان اس پر کارروائی کرے اور پھر بھارت اسے بہانہ بنا کر محاذ کھول دے، یعنی فالس فلیگ پلان۔ بھارت کی جانب سے اس طرح کے ڈرامے اور دعوے عموماً پروٹیکشن کی کوششیں نظر آتی ہیں، اور اب بھارت یہ الزام لگا رہا ہے کہ دوسری جانب پاکستان نے واضح کیا ہے کہ اگر کسی نے نوٹم ایریا میں آگاہ خلاف ورزی کی تو کارروائی قانونی طور پر لازمی ہے۔ ایک اور اہم نکتہ، بھارت نے اپنی فضائی زمینی سمندری تعیناتیوں میں تبدیلیاں کی ہیں اور پیکٹس موومنٹ کر کے سیٹلائٹ مانیٹرنگ چھپانے کی کوشش کی ہے، جو کہ انتہائی تشویشناک ہے۔ پاکستانی انٹیلیجنس کا کہنا ہے کہ بھارت سمندر میں بڑے پیمانے کی شرارت کر رہا ہے، مگر اب اس کی سازشیں ناکام ہو چکی ہیں۔
آخر میں موجودہ ڈیولپمنٹ سے واضح ہوتا ہے کہ کشیدگی بلند ہے اور ہر سائٹ چوکس ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ اپنا خیال رکھیں، کمنٹ رائے ضرور دیں اور دعا کریں کہ اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد۔